الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 85. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں عن الروح روح کے بارے میں. قل کہہ دیجئے الروح روح من امر ربی میرے رب کے حکم سے ہے. وما اور نہیں اوتی تم دیے گئے من العلم علم سے الا مگر قلیلا بہت تھوڑا. الفاظ واضح ہیں. اور وہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کے سوا نہیں دیا گیا. اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مختلف احادیث موجود ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 125 اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 2794 نمبر پر بھی موجود ہے. جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ایک کھیت میں تھا. ہم وہاں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چھڑی کے سہارے چل رہے تھے. آگے الفاظ ہیں کہ فمر بنفر من الیہود یہودیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ گزرا. فقال بعضهم لبعض ان میں سے کچھ نے کچھ سے کہا سلوه عن الروح ان سے روح کے بارے میں سوال کرو. وقال بعضهم لا تسلوه بعض نے مشورہ کیا کہ نہ ان سے سوال نہ کرو. لا يجيء فيه بشيء تكرهونه کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی بات کر دیں جو آپ کو پھر ناگوار گزرے. فقال بعضهم لنسألنه لیکن مشورہ چونکہ چل رہا تھا کچھ نے کہا کہ نہیں ضرور ہم سوال کریں گے آپ سے. فقام رجل منهم اتنے میں ان میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سوال کر دیا. فقال یا ابا القاسم ما الروح اس نے کہا ابو القاسم روح کیا ہے. فسکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. فقلت پس میں نے کہا یہ سمجھا یہ جناب عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں انہ یوحى الی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا کہ آپ پر ابھی وحی نازل ہو رہی ہے. فقمت تو میں کھڑا ہو گیا. فلما انجلى عنہ تو جب وہ وحی کی کیفیت آپ سے ختم ہو گئی تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اس کے علاوہ دیگر بعض روایات بھی موجود ہیں. مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 255 اور حدیث نمبر 2313 پر آپ دیکھیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما والی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ قریش نے یہود سے کہا اعطونا شيئا نسأل عن هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح فسألوه فنزلت ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قالوا أوتينا علما كثيرا أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال فأنزل الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر. فرماتے ہیں کہ قریش نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی چیز دو جس کے متعلق ہم اس آدمی سے سوال کریں نبی علیہ السلام سے. تو یہودیوں نے کیا کہا کہ ان سے روح کے متعلق سوال کر لو. چنانچہ انہوں نے آپ سے جب پوچھا تو آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. انہوں نے آگے سے کیا کہا یہودیوں نے ہمیں تو بہت زیادہ علم عطا کیا گیا ہے کیونکہ ہمیں تورات دی گئی ہے اور جسے تورات دی گئی ہو اسے خیر کثیر دے دی گئی ہے.
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ آیت کریمہ اتار دی، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہے کہ جو سورہ مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورت مکی ہے، جبکہ یہ ابھی ہم نے اس آیت کریمہ کے شان نزول میں دو حدیثیں جو پڑھی ہیں اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس آیت کریمہ کا، یہ اس سورہ مبارکہ کا تعلق مدینہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہودی تو مدینہ میں تھے، مکہ میں تو نہیں تھے، مدینہ کے اندر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب مفسرین نے اس پر مختلف توجیحات انہوں نے بیان کی ہیں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے یہ آیت پہلے مکہ میں اتری ہو پھر بعد میں مدینہ میں بھی اتری ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتری مکہ میں ہو لیکن مدینہ میں جب یہودیوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی پیغام آیا کہ آپ یہی آیت کریمہ پڑھ کر ان کو سنائیں۔ دو توجیحات تو یہ ہیں۔ تیسری توجیہ یہ ہے کہ بعض مکی صورتوں میں مختلف آیات مدنی بھی موجود ہیں جنہیں مضمون کی مناسبت کے لحاظ سے مکی صورتوں کے ساتھ ان کا جو مناسب مقام ہے وہاں ان کو رکھ دیا گیا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ صورتوں کی بھی جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے، یعنی یہ ترتیب جو ہے وحی الہی کے مطابق ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وحی سے مراد کیا ہے؟ اس کے جواب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں روح کا جو لفظ ہے یہ، ہاں سوال یہ ہے دوسرا کہ روح سے مراد کیا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اس کے جواب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں لفظ روح مختلف معانی کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورہ مومن آپ دیکھیں آیت نمبر 15 میں وحی الہی کے بارے میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں ثابت قدمی کے حوالے سے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 193 میں جبریل علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے۔ اس طرح سورہ شورى آیت نمبر 52 میں قرآن کریم کو روح کہا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 171 میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس آیت کریمہ میں اس لطیف سی چیز کا ذکر ہے کہ جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے، یعنی اسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت باریک چیز ہے جو انسان کو نظر نہیں آ سکتی، لیکن ہر جاندار کی قوت اور توانائی وہ اسی روح کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ علی کل حال روح کا مطلب میں نے جب ذکر کیا کہ قرآن کریم میں مختلف الفاظ کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس پر بعض مفسرین کا اختلاف بھی ہے۔ وحی الہی جو ہے اختلاف وہ اس آیت کریمہ کی روح سے ہے کہ اس آیت کریمہ میں روح سے مراد کیا ہے۔ اس حوالے سے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لفظ روح کے ساتھ جب امر کا لفظ آ جائے تو اس وقت وہ وحی الہی کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح کا لفظ آیا، قل کے بعد پھر روح کا لفظ آیا، اس کے ساتھ امر کا لفظ آ رہا ہے۔ تو میں نے ذکر کیا کہ مفسرین کا ایک موقف کیا ہے کہ جب روح کے ساتھ لفظ امر کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد وحی الہی ہوتی ہے۔ اس کے دلائل دیگر آیات میں بھی موجود ہیں، جیسا کہ ایک تو یہ آیت کریمہ، دوسری آیت کریمہ جو ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اس طرح تیسری آیت کریمہ میں الفاظ ہیں یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اور چوتھی آیت کریمہ بھی دیکھیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو ان چار آیات میں روح کے ساتھ لفظ امر کا استعمال ہوا ہے، اور اس سے کیا پتہ چلا کہ یہاں روح سے مراد وحی الہی ہے۔ تو گویا ان کا یہ جو سوال تھا یہ وحی الہی کے متعلق تھا۔ ہاں اگر کوئی اس سے مراد
नफ्स वाली रूह लेता है, जो इंसान के जिस्म के अंदर रूह होती है, अगर कोई इस आयत करीमा से ये मुराद लेता है तो इसे भी बाहर सूरत गलत नहीं कहा जा सकता। जो ये कहते हैं कि नहीं, इंसान के जिस्म के अंदर जो रूह होती है उसके लिए नफ्स का लफ्ज ही इस्तेमाल होता है, जैसा कि कुरान में आता है अखरिजू अनफुसकुम, इनकी जानें निकाल लो। तो यहां इसका जवाब यह भी दिया गया है कि जब बदन के अंदर हो उस वक्त है नफ्स का लफ्ज, लेकिन जब बदन से ये बाहर निकल जाए तो उसके लिए उस वक्त रूह का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बाहर सूरत इसके मुतालिक ये याद रखें, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आपको बहुत कम इल्म दिया गया है, लिहाजा इन बहसों में बहुत ज्यादा वक्त सर्फ करने की जरूरत नहीं है। रूह क्या होती है, इसकी हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, इसकी माहियत क्या है, तो ये इस तरह के सवालात जो हैं इनसे बचना भी चाहिए। कई लोग सवाल करते हैं रूह के बारे में, तो इसमें याद रखें चंद चीजें तो अल्लाह ताला ने हमें बता दी हैं कि ये रूह क्या है, कैसी है, किस तरह जाती है, कहां से आती है, कहां जाती है। कुछ इल्म तो अल्लाह ताला ने दे दिया, जैसा कि रूह के मुतालिक अहादीस भी मौजूद हैं। हाफिज इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने रूह के बारे में एक तफसील से किताब भी लिखी है। तो जितने चीजें हदीस में साबित हैं रूह के हवाले से, उन पर हमारा ईमान है, और जितनी चीजें हमसे मख्फी हैं रूह के हवाले से, उनके मुतालिक हम यही कहेंगे जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिलवाया, अर्रूहु मिन अम्रि रब्बी, कि ये रूह अल्लाह तबारक व तआला का ही मामला है। इस आयत करीमा से एक बात यह भी समझ आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को वो बातें बताई हैं जिनकी इंसान को जरूरत थी और वो इंसान की अकल में आ सकती थी। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी अकल को बाउंड नहीं किया, उसको सोचने पर, बल्कि अल्लाह ताला ने तरगीब भी दी है कुरान करीम में। लेकिन सोचने की एक हद है ना, उस हद से इंसान क्रॉस नहीं कर सकता। अगर क्रॉस करेगा, चूंकि इसके इख्तियार में क्रॉस करना है नहीं, अगर उस हद बंदी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो फिर दर हकीकत वो ऐसे जो है अजायब सामने आएंगे कि इंसान फिर अपने फलसफे पर और अपनी मंतक पर जब उसको बाद में समझ आए हंसना शुरू कर देगा। अला कुल्ली हाल अल्लाह ताला ने जो इंसान को एक सोच दी है, अकल दी है, उसके अल्लाह ताला ने हद बंदी भी रखी हुई है। इंसान इल्म के अंदर बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता कि अल्लाह तबारक व तआला की जो खास चीजें वो भी इंसान के इल्म में आ जाएं। तो बाहर सूरत अल्लाह ताला ने बहुत चीजें इंसान से मख्फी रखी हैं, उसमें कई हिकमतें हो सकती हैं। वला इन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहैना इलैक, वला इन और यकीनन अगर, शिअना हम चाहें, लनज़हबन्ना यकीनन हम ले जाएं, बिल्लज़ी उसको जो, औहैना हमने वही किया, इलैका आपकी तरफ, सुम्मा फिर, ला तजिदु आप नहीं पाएंगे, लका अपने लिए, बिही उस पर, अलैना हमारे खिलाफ, वकीला कोई हिमायती, कोई कारसाज। और यकीनन अगर हम चाहें तो जरूर ही वो वही वापस ले जाएं जो हमने आपकी तरफ भेजी है, फिर आप अपने लिए उसके मुतालिक हमारे मुकाबले में कोई हिमायती नहीं पाएंगे। जी अल्फाज वाज़े हैं, शिअना शाअ यशाअ से है चाहना, और औहैना भी वाज़े है, दीगर अल्फाज भी, वकीला वकालत से है, वकील आदमी वो भी एक हिमायत कर रहा होता है, नुसरत कर रहा होता है, वकालत कर रहा होता है। अल्फाज वाज़े हैं। इसमें यह समझिए कि इस आयत का जो ताल्लुक है वो साबिका मजमून के साथ ही है, जो कुफार ने समझौता की एक शक्ल पेश की थी कि अगर आप उन आयात की तिलावत छोड़ दें जिनमें हमारे माबूदान की तौहीन होती है तो हम आपके मुती और फर्मा बरदार बन जाएंगे। तो इस आयत करीमा में दरअसल वही इलाही की अहमियत मज़कूर हुई है कि इस वही इलाही की ही तो बरकत है कि दिन ब दिन इस्लाम की दावत फैल रही है, और इस वही के जरिए से
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو صبر اور ثابت قدمی جو ہے وہ میسر آ رہی ہے، تو اگر ہم اس نازل کردہ وحی میں سے کچھ حصہ آپ کو بھلا دیں تو آپ اللہ کو یعنی اللہ تعالی کے خلاف کوئی پھر مددگار نہیں پا سکیں گے جب یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ساری کی ساری وحی، قرآن کریم، احادیث رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو یہ وحی نازل ہوئی ہے وہ ساری کی ساری آپ کے سینے میں سے نکال لی جائے، آپ کے صحابہ کرام جو اس وحی کو یاد کرتے رہتے تھے ان کے سینوں سے بھی نکال دی جائے، اگر کاغذ میں ہے تو اس کو مٹا دیا جائے۔ گویا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، تو اس پر کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور بلکہ ایسا ہوا بھی، جیسا کہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1050 دیکھیں، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، وَإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّوَلِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةٍ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہم ایک سورت پڑھا کرتے تھے جو طوالت اور سخت وعیدوں میں سورہ براءہ یعنی توبہ کے برابر تھی، پھر میں اسے بھول گیا، بلکہ ہاں اس کے کچھ الفاظ بھی آگے انہوں نے ذکر کیے۔ تو اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں صحابہ کرام وہ سورت پڑھتے تھے، اس کو یاد بھی کر لی، لیکن وہ ساری کی ساری سورت بھلا دی گئی۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر وہ تمہارا پہلے ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو ہم نے ایک مثال ذکر کی کہ یہ جو اس آیت کریمہ میں ہم پڑھ رہے ہیں وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کی گئی تھی وہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف واپس بھی لے لی، تو گویا یہ اس کی ایک واضح مثال ہے۔ باقی اس کے متعلق کچھ وضاحت وہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی شرح جو امام سیوطی نے لکھی ہے انہوں نے اس کے اندر وضاحت بھی کی ہے۔ وضاحت کیا کی ہے کہ ھذا من المنسوخ، یہ جو تلاوت منسوخ ہو گئی ہے نا اس میں سے ہے یہ سورت، الذی اشیر الیہ بقول اللہ تعالی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ بھی کیا گیا ہے، ما ننسخ من آیہ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو منسوخ بھی کر دیتا ہے، اور منسوخ کر کے آیات جو منسوخ کی ہیں ان کی جگہ کوئی اور آیتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے آتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم یہاں بات جو کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کر دی اس وحی کو پھر بلا دیا، اگر وہ وحی اس وقت لکھی جا چکی تھی وہ لکھی ہوئی مٹ گئی، اگر صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہو چکی تھی وہ انہیں بلا دی گئی، تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر۔ ہاں آگے اس میں یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو مٹانے کا ذکر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص تھا، جیسا کہ امام سیوطی فرماتے ہیں وَذَلِكَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم خاصہ اِذْ لَا نَسْخَ بَعْدَهُ، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ ہی خاص ہے، بعد میں کوئی چیز منسوخ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بات ظاہر ہے کہ جب دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، قرآن کریم بالکل محفوظ ہے، اب اس میں سے کوئی آیت کریمہ منسوخ وغیرہ نہیں ہو سکتی۔ الا رحمتا من ربک، الا مگر رحمتا رحمت، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، ان بے شک فضلہ اس کا فضل، کانا ہمیشہ سے ہی، علی کا آپ پر، کبیرہ بہت بڑا ہے، مگر آپ کے رب کی رحمت سے یقیناً اس کا فضل ہمیشہ سے آپ پر بہت بڑا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اس وحی کو واپس نہیں لے گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہنے دیا گیا۔ تو اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ بہت زیادہ اس کے ساتھ مدد تھی، اس کی برکت کی وجہ سے دن بدن دعوت اسلام پھیلتی جا رہی تھی، صحابہ کرام
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور ثابت قدمی جو ہے اس وحی کے ساتھ میسر آ رہی تھی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ وحی ساری کی ساری واپس نہیں لے لی۔ اور یہاں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم بھی ہو رہا ہے کہ قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا۔ کوئی شخص بھی اگر دنیا سے سارے کے سارے قرآن کریم کے جو اوراق ہیں ختم کر دے، پھر بھی الحمدللہ یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ اس لیے کہ جیسا سورہ عنکبوت آیت نمبر 49 میں آپ دیکھیں تو اسے اللہ تعالیٰ نے اہل علم کا سینہ جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ قرار دیا ہے کہ سینوں کے اندر الحمدللہ یہ محفوظ ہیں۔ اور یہ بہت بڑی معجزے سے کم نہیں ہے یہ بات کہ اس وقت دنیا میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، پتہ نہیں کتنی تعداد میں کتابیں چھپتی ہیں، بلکہ ایک ایک آدمی 100 کتاب کا مصنف ہے، لیکن جو کتاب لوگوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اس آیت کے علاوہ واضح آیت سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں آپ پڑھ چکے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یہاں فضل کبیر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جبکہ سورہ نساء آیت نمبر 113 میں فضل عظیم کا ذکر کیا ہے، وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ تو اس فضل کبیر یا فضل عظیم اس میں سے کئی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتری ہے یہ اللہ کا فضل کبیر ہے، فضل عظیم ہے، حکمت نازل ہوئی ہے، احادیث ساری کی ساری یہ فضل کبیر بھی ہے، فضل عظیم بھی ہے۔ پھر یہ وحی کا نبی علیہ السلام کی امت کے پاس قیامت تک کے لیے باقی رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو اولاد آدم کا سردار بنانا یہ بھی بہت بڑا فضل ہے۔ آخری رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجنا بہت بڑا شرف ہے۔ تمام انبیاء کی امامت کا شرف آپ کو عطا کر دینا بہت بڑا فضل ہے۔ اسراء و معراج آپ کو کروانا بہت بڑا اجر ہے۔ شفاعت کبریٰ، مقام محمود، دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار ایسی نعمتیں ہیں کہ جو بہت بڑے فضل سے کم نہیں ہیں۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ قل کہہ دیجئے، لئن یقیناً اگر، اجتمعت جمع ہو جائیں، الانس انسان، والجن اور جن، علی اس بات پر، ان کے، یأتو وہ بنا لائیں، بمثل هذا القرآن اس قرآن کی مثل، لا یأتون وہ نہیں لا سکیں گے، بمثلہ اس کی مثل، ولو اور اگرچہ کانا ہو، بعضهم ان کا بعض، لبعض بعض کے لیے، ظہیرا مددگار۔ یأتو اور یأتونا ان کا مطلب اصل میں لانا ہے، آنا ہے، لیکن آگے با جو بمثلی ھذا القرآن اور بمثلہ میں آپ کو با نظر آ رہی ہے، یہ با گرامر میں آپ پڑھتے ہیں یہ با تعدیہ والی ہے، تو یہ اس با نے اس لازم باب کو متعدی بنا دیا، تو گویا آنے سے لانے والا ہم معنی کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر سب انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار ہی کیوں نہ ہو۔ مددگار کا مطلب کیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ مل جائیں اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کریں اس کام کے اندر، پھر بھی وہ قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں لا سکتے۔ تو اس آیت میں پورے قرآن جیسی کتاب لانے کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، جبکہ سورہ ہود میں آپ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 13 میں 10 سورتوں کا چیلنج کیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 23، اسی طرح سورہ یونس آیت نمبر 38 میں ایک سورت لانے کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، جبکہ سورہ طور آیت نمبر 34 میں اس کے بھی بعض حصے کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن کریم جب اتر رہا تھا اس وقت بھی کوئی قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکا، چھوٹی سے چھوٹی
सूरत उल कौसर जैसी सूरत भी नहीं लेकर आ सका, और ना ही इस दौर में कोई ये काम कर सकता है, और ना आइंदा क़यामत तक इसका जवाब मुमकिन है। यहां एक और बात याद रखें, लव इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न, इंसानों के साथ जिन्नों का जिक्र भी किया गया है। तो जिन्नों का जिक्र इसलिए भी है यहां कि काफिर लोग ये दावा करते थे, तोहमत लगाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुरान जिन्नों से सीखते हैं, इसलिए उनका भी यहां जिक्र कर दिया गया, क्योंकि ये उनका इश्काल था। बाकायदा तौर पर ये तोहमत लगाते थे आप पर कि आप जिन्नों से कुरान लेकर आते हैं, और इसी वजह से वो जिन्नों को अपने से आला भी समझना शुरू हो गए, और फिर उन्हें आलिमुल गैब भी जानना शुरू हो गए। तो अला कुल्ले हाल इस पर भी ये लफ्ज़ दलालत करता है कि सारे जिन्नों के लिए भी ये चैलेंज है, सारी की सारी मखलूक़ात भी मिलकर इस जैसा कुरान और बल्कि एक छोटी सी सूरत भी नहीं ला सकते। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल, वलक़द और बिला शुबा यकीनन, सर्रफ़ना हमने फेर फेर कर बयान की है, लिन्नासि लोगों के लिए, फ़ी हाज़िल क़ुरआन इस कुरान में, मिन कुल्लि मसल हर मिसाल, फ़अबा तो इनकार कर दिया, अक्सरुन्नास अक्सर लोगों ने, इल्ला सिवाय, कुफूरा कुफर के। और बिला शुबा यकीनन हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर तरह की मिसाल फेर फेर कर बयान की, मगर अक्सर लोगों ने कुफर के सिवा हर चीज से इनकार कर दिया। जी अल्फाज वाज़े हैं, सर्रफना ये सरफ से है, जैसे आप ग्रामर में नाहव सरफ पढ़ते हैं तो सरफ का मानी आपने मुख्तलिफ पढ़े हैं, उसमें मतलब असल जो मतलब है वो होता है फेरना। तो इल्म सरफ में चूंकि एक लफ्ज को मुख्तलिफ सीगों के अंदर बदला जाता है, फेरा जाता है, इसलिए उसको इल्म सरफ कहा जाता है। तो इसका मतलब है फेरना। अबा या अबा इसका मतलब इनकार करना होता है, कुफूरा ये कुफर से है। इस आयत करीमा में इस बात का इजहार है कि इंसानों की हिदायत के लिए कुरान करीम में हर वो बात और मिसाल बयान कर दी गई है कि जिसमें गौर व फिक्र वाली चीज मौजूद है। इसमें तौहीद का इस्बात है, शिरक की नफी है, और इसके साथ साथ क़यामत के वाक़े होने के दलाइल हैं, जज़ा सज़ा की माकूलियत के दलाइल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का बयान है, शिरक की तरदीद है, माबूदाने बातिला की बेचारगी का जिक्र है, गुज़श्ता नाफरमान कौमों का जो अंजाम है, मुख्तलिफ पैराओं में अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दलाइल भी पेश किए हैं। अला कुल्ली हाल इस कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौज़ूआत फेर फेर कर मिसालों के साथ बयान किए हैं, लेकिन सूरत हाल क्या है, फबा अक्सर उन्नास इल्ला कुफूरा, लोग ईमान लाने के लिए फिर भी तैयार नहीं है। वक़ालू लन नुअमिन लक हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ, वक़ालू और उन्होंने कहा, लइन हरगिज नहीं, नुअमिना हम ईमान लाएंगे, लका आप पर, हत्ता यहां तक के, तफ़जुरा तू जारी करे, लना हमारे लिए, मिनल अर्ज़ि जमीन से, यंबुआ कोई चश्मा। तफ़जुरा ये फजर से है फूटना, और यंबुआ ये नबा यंबिउ या नबा यंबाउ या नबा यंबुउ उससे है, इसका मतलब होता है फूट निकलना, चश्मा जारी हो जाना। और उन्होंने कहा, हम हरगिज आप पर ईमान नहीं लाएंगे यहां तक कि आप हमारे लिए जमीन से कुछ चश्मा जारी कर दें। यहां से इस आयत करीमा से कुफार के जो मुतालबात हैं उनका जिक्र है। 6 किस्म के मुतालबे उन्होंने किए हैं, और फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने उनका जवाब भी दिया है। तो पहले ये याद रखिए कि दलील के तौर पर एक
معجزے کا ہونا یہ بھی کافی ہوتا ہے. تو یہ مختلف قسم کے جو یہاں سے ان کے مطالبات کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ اس میں کبھی بھی حق بجانب نہیں تھے، کیونکہ اس سے پہلے وہ بے شمار معجزات دیکھ چکے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر واضح دلالت کرتے تھے. بار بار چیلنج کے باوجود قرآن جیسا وہ کلام پیش نہ کر سکے، تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا ان کی آنکھوں کے سامنے ہی واقع ہوا تھا. اسراء و معراج کے سلسلے میں یہ بھی بالکل واضح چیز ہے. علی کل حال فارسی کا وہ ایک مقولہ ہے، خوئے بدرا بہانہ بسیار. بد خصلت جو آدمی ہے وہ کسی پر ظلم کرنا چاہے تو اس کے لیے ہزاروں ہیلے بہانے ہوتے ہیں. تو یہی حال ادھر تھا کہ دلائل ان کے پاس بے شمار آ چکے جو نبی علیہ السلام کی نبوت پر واضح دلالت کرتے ہیں، لیکن مختلف بہانوں کے ساتھ مزید سوال، مزید مطالبے کر کر کے اصل چیز جو ہے اس سے روگردانی اختیار کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. تو علی کل حال انہوں نے کیا مطالبات کیے؟ پہلا مطالبہ یہاں اس آیت کریمہ میں بیان ہوا. انہوں نے یہ کہا کہ ہماری زمین جو ہے، مکہ کی زمین، یہ سنگلاخ زمین ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا. تو آپ اگر واقعی سچے ہیں تو اس زمین میں ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری کریں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. او یا تکون ہو لکا آپ کے لیے جنت ایک باغ، من نخیل کھجوروں سے، وعنب اور انگور سے، فتفجرا تو تو جاری کرے، الانہار نہریں، خلالہا اس کے درمیان، تفجیرا خوب جاری کرنا. یا آپ کا کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو تو آپ اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں، خوب نہریں جاری کرنا. یہاں دوسرا مطالبہ کر دیا کہ اس سنگلاخ زمین میں جو پہاڑ ہیں ان کو دور ہٹا دیں تاکہ ہمیں رہنے میں کچھ میدان میسر آ جائے اور اس میں کھیتی اور کھجوریں، انگور کے باغ پیدا ہوں. تو یہ مطالبات جو ہے یہاں سے شروع ان کا آغاز ہو رہا ہے. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. او تسقط، او یا تسقط تو گرا دے، السماء آسمان، کما جس طرح، زعمتا تو نے دعویٰ کیا، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے کر کے، او یا تأتیت لے آئے، باللہ اللہ کو، والملائکہ اور فرشتوں کو، قبیلہ سامنے. یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ. جی تسقط السماء کما، اس میں کسفن جو ہے یہ کسفتن کی جمع ہے. کسفتن ٹکڑے کو کہتے ہیں، تو کسفن ٹکڑے ٹکڑے. تسقط یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ساقط ہو جانا، گر جانا، گرا دینا کسی چیز کو. زعم جو ہے یہ گمان کو کہتے ہیں، دعوے پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ آگے مزید ان کا مطالبہ دیکھیں کیسا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو پھر یہ آسمان جو ہے یہ ہم پر گرا دے، یا پھر اللہ اور فرشتے آمنے سامنے ہمارے پاس اتریں تو ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں. یہ جو کما زعمتا ہے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا، تو ان ظالموں کا اشارہ سورہ سبا آیت نمبر 9 کی طرف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء. اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں. تو باوجود اس کے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک بہت سخت وعید ہے اس سے ڈریں،
وہ جلد از جلد عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. او یکون لک بیت من زخرف، او یا یکون ہو لکا آپ کے لیے بیتن ایک گھر، من زخرف سونے کا، او ترقا او یا ترقا تو چڑھ جائے، فی السماء آسمان میں، ولن اور ہرگز نہیں، نؤمنا ہم مانیں گے، لرقی کا تیرے چڑھ جانے کو، حتی یہاں تک کہ تنزلا تو اتار لائے، علینا ہم پر، کتابن کوئی کتاب، نقرأہ کہ ہم اسے پڑھیں. قل کہہ دیجئے، سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، حل نہیں، کنت میں ہوں، الا مگر، بشرن ایک انسان، رسولا رسول. حل جو ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ استفہام کے لیے آتا ہے، لیکن اگر اس کے بعد الا آ رہا ہو تو پھر حل کا ترجمہ نہیں بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے یہاں حل کنت الا بشر رسولا میں کیا. یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب اتار لائیں جسے ہم پھر پڑھیں. کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ بھی نہیں ہوں جو ایک رسول ہے. زخرف جو ہے یہ اصل میں زینت کو کہتے ہیں، اور زینت میں سب سے نمایاں چیز جو استعمال ہوتی ہے وہ سونا ہے. اس لیے یہاں ترجمہ کیا کیا گیا، زخرف کا، سونے کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا. ترقا جو ہے یہ باب ضربہ سے، رقا یرقی رقیہ سے ہے، اور رقی یرقا رقیاً اس کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا، اور رقا یرقی کا مطلب ہوتا ہے دم کرنا. تو یہاں رقی یرقا سے ہے یہ چڑھنا. تو یہ ان کا اگلا مطالبہ ہے کہ یا تو آپ کا ایک سونے کا گھر ہونا چاہیے، یا پھر آپ آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں اور واپسی پر ایک کتاب لے کر آئیں جسے ہم پڑھیں. تو یہ مختلف مطالبات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب کیا دیا، بڑا خوبصورت جواب ایک ہی جملے میں دے دیا کہ یہ نبی جو ہے یہ رب نہیں ہے، سارے اختیارات اس کے پاس نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک قاصد ہے. اور وہی پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بد نصیبوں کو دے دیا کہ میں ایک بشر ہوں، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. تو یہ جو خدائی اختیارات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات ہیں، یہ میرے اختیارات نہیں ہیں. میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اور صرف پیغام پہنچانے والا ہوں، اسی کے حکم کا تابع ہوں. اس کے اذن کے بغیر یہ ساری چیزیں کیسے لا سکتا ہوں. امام رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رسول کے سچا ہونے کے لیے ایک معجزہ ہی کافی تھا، اور وہ معجزہ آپ کو قرآن کریم دے دیا گیا. تو یہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہی کافی تھا، لیکن نہ مانے تو پھر مطالبات کی جو ہے وہ انبار لگ جاتے ہیں. لہذا دلیل جو ہوتی ہے وہ ایک دلیل بھی کافی ہوتی ہے. ہمارے ہاں بھی کئی لوگ مختلف قسم کے اعتراضات، اور پھر جب ان کو دلیل دی جائے تو کہتے ہیں نہیں، قرآن سے الگ دلیل ہمیں چاہیے، حدیث سے الگ چاہیے، اور 3-4 ائمہ کے اقوال الگ چاہیے. اور بھائی ماننے کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت مل جائے وہی کافی ہے. ماننا ہو تو ایک صحیح حدیث مل جائے وہی کافی ہے. اس پر بار بار اصرار کرنا اس پر جی 2-3 قرآن کی آیتیں چاہیے، وگرنہ یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. تو ان سے گزارش ہے کہ یہ یہاں دیکھیں، ان کفار کا بھی یہ مسئلہ تھا کہ 1-2 جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات ملے ان پر ایمان نہیں ہے، مختلف قسم کے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں. لہذا ماننے کے لیے ایک چیز بھی کافی ہوتی ہے. اگلی آیات میں بھی مختلف جوابات جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.